السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 سے آیت نمبر 123 تک سبق پڑھیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا بے شک ارسلنا کا ہم نے بھیجا ہے آپ کو بالحق حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا۔ ولا تسألوا آپ مت سوال کیجئے عن اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے متعلق۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اس حق کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو جنت کی اور اللہ کی رضامندی کی خوشخبریاں سنائیں، اور اس قرآن کے ذریعے ہی اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذابوں سے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو جہنم کے اندر جو چلے گئے ہیں، جہنم والوں کے متعلق سوال مت کیجئے۔ ولن ترضا، اگلی آیت، ولن ترضا اور ہرگز ناراضی ہوں گے عن کا آپ سے، الیہود یہودی، ولن نصارا اور نہ ہی عیسائی، حتی تتبع ملتہم جب تک آپ ان کے مذہب کو نہیں اپنا لیتے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، میرے نبی کہہ دو کہ بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم علم کیا جانے کے بعد، ما لک من اللہ نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے، من ولی نہ کوئی دوست، ولا نصیر نہ کوئی مدد کرنے والا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اگر آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کر بیٹھے، اگر آپ نے یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ یہودیت یا نصرانیت نہیں اپنا لیتے۔ میرے نبی نے بتا دو کہ یہ یہودیت یا نصرانیت تو اب کسی کام نہیں آئے گی، راستہ وہی سیدھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، اگر آپ بھی میرے نبی ہونے کے باوجود اگر آپ نے اہل کتاب کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی ان کے مذہب کو اپنا لیا، تو یہ جو میں نے آپ کو قرآن جیسا علم دیا ہے نا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے نہ تو آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مدد کرنے والا۔ الذین وہ لوگ، آتیناہم الکتاب ہم نے دی انہیں کتاب، یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی جس طرح حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ ومن یکفر بہ جو کوئی بھی کفر کرے گا، فاولئک هم الخاسرون یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب سب ایک طرح کے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اہل ایمان بھی ہیں، اور جو کوئی بھی کفر کرے گا نقصان اس کا مقدر ہوگا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی میری نعمتوں کو، اللتی وہ جو کہ انعمت علیکم میں نے آپ پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین میں نے تمہیں فضیلت بخشی ہے تمام عالمین پر۔ اللہ تعالیٰ پھر سے بنی اسرائیل کو اس پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو میں نے تم پر انعام کیا وہ یاد کرو، میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت بخشی ہے۔ واتقوا ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کفایت کرے گی، نفس کوئی جان، عن نفس شیئا کسی بھی جان سے کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعت نہ ہی نفع دے گی اسے کوئی سفارش، ولا هم ینصرون نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل ابھی بھی وقت ہے، قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ ہوگا، کام نہ آئے گا، کسی سے کوئی عدل نہیں قبول کیا جائے گا، بدلہ نہ لیا جائے گا، نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس آج کے سبق میں بتا رہے ہیں پہلی آیت میں کہ میرے نبی آپ کو ہم نے دنیا میں اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، یعنی اللہ کی جنتوں کی خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے کہ میرے نبی اگر آپ نے یہودیوں کی، عیسائیوں کی پیروی کر بیٹھے تو آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اس میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی خوشنودگی کو چھوڑ کر بدعت اور گمراہی میں چلے جائیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے، نقصان ہمارا مقدر ہوگا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو اللہ کہہ رہے تمہیں ہم نے بڑا علم دیا تھا، علم کیا جانے کے باوجود تم نے کیا کی، اپنی خواہش پرستی کی،
تو اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ نعمتیں چھین لی، اور اللہ کہہ رہے ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم کیا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، تو اللہ سے ڈر کر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ میرے نبی پہ اتباع کرنے کے بعد، میرے نبی پہ اتباع کے بعد تم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔